بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو لرن قرآن لیسن۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 180 سے 190 تک پڑھیں گے ترجمے کے ساتھ۔ آئیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَافًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پھر جو شخص اس وصیت کے سن لینے کے بعد اس کو تبدیل کرے گا تو اس کا گناہ انہی لوگوں کو ہوگا جو اس کو تبدیل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ تو یقیناً سنتے جانتے ہیں۔ ہاں، جس شخص کو وصیت کرنے والے کی جانب سے کسی بے عنوانی کی یا کسی جرم کے ارتکاب کی تحقیق ہوئی ہو، پھر یہ شخص ان میں باہم مصالحت کرا دے تو اس پر گناہ نہیں۔ واقعی اللہ تعالیٰ تو خود گناہوں کے معاف فرمانے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودۃ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اور گنہگاروں پر رحم کرنے والے ہیں۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے امتوں کے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، اس توقع پر کہ تم روزے کی بدولت رفتہ رفتہ متقی بن جاؤ۔ تھوڑے دنوں روزہ رکھ لیا کرو، پھر اس میں بھی اتنی آسانی کہ جو شخص تم میں ایسا بیمار ہو جس میں روزہ رکھنا مشکل یا مضر ہو یا شرعی صفوں میں ہو تو دوسرے ایام کا شمار کر کے روزہ رکھنا اس پر واجب ہے۔ اور جو لوگ روزے کی طاقت رکھتے ہوں ان کے ذمہ فدیہ ہے کہ وہ ایک غریب کا کھانا کھلا دینا یا دے دینا ہے، اور جو شخص خوشی سے زیادہ خیر کرے کہ زیادہ فدیہ دے تو اس شخص کے لیے اور بھی بہتر ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور تمہارا روزہ رکھنا اس حال میں زیادہ بہتر ہے اگر تم روزے کی فضیلت کی خبر رکھتے ہو۔ وہ تھوڑے دن ماہ رمضان ہے جس میں قرآن مجید بھیجا گیا ہے، جس کا ایک وصف یہ ہے کہ لوگوں کے لیے ذریعہ ہدایت ہے، اور دوسرا واضح الحالت ہے من جملہ ان کتب کے جو کہ ذریعہ ہدایت بھی ہے اور حق و باطل میں
فیصلہ کرنے والی بھی ہے۔ سو جو شخص اس ماہ میں موجود ہو اس کو ضرور اس ماہ میں روزہ رکھنا چاہیے، اور جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے ایام کا اتنا ہی شمار کر کے ان میں روزہ رکھنا اس پر واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارے ساتھ احکام میں آسانی کرنا منظور ہے اور تمہارے ساتھ دشواری منظور نہیں، اور تاکہ لوگ ایام ادا یا قضاء کی شمار کی تکمیل کر لیا کرو کہ ثواب میں کمی نہ رہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تختنون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ لہٰذا تم لوگ اللہ تعالیٰ کی بزرگی و ثنا بیان کیا کرو اس پر کہ تم کو ایک ایسا طریقہ بتلا دیا اور اس پر کہ تم کو ایسا طریقہ بتلا دیا اور تاکہ تم لوگ اس نعمت آسانی پر اللہ کا شکر ادا کیا کرو، اور جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق دریافت کریں تو میں قریب ہی ہوں، منظور کر لیتا ہوں ہر عرضی درخواست کرنے والے کی جبکہ وہ میرے حضور میں درخواست دیں۔ سو ان کو چاہیے کہ میرے احکام کو قبول کیا کریں اور مجھ پر یقین رکھیں۔ امید ہے کہ وہ لوگ رشد و فلاح حاصل کر سکیں گے۔ تم لوگوں کے واسطے روزے کی شب میں اپنی بیویوں سے مشغول ہونا حلال کر دیا گیا کیونکہ وہ تمہارے بجائے اوڑھنے بچھونے کے ہیں اور تم ان کے اوڑھنے بچھونے کے ہو۔ خدا تعالیٰ کو اس کی خبر تھی کہ تم خیانت کر کے گناہ میں اپنے کو مبتلا کر رہے تھے، مگر خیر اللہ تعالیٰ نے تم پر عنایت فرمائی اور تم سے گناہ کو دھو دیا۔ سو آپ ان سے ملو ملاؤ اور جو قانون اجازت اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تجویز کر دیا ہے بلا تکلف ان کا سامان کرو اور کھاؤ اور پیو بھی اس وقت تک کہ تم کو سفید خط یعنی نور صبح صادق متمیز ہو جاوے سیاہ خط سے، پھر صبح صادق سے رات تک روزہ پورا کیا کرو، اور ان بیویوں سے اپنا بدن بھی مت ملنے دو جس زمانے میں کہ تم لوگ اعتکاف والے ہو۔ مسجدوں میں یہ خداوندی یہ ضابطے ہیں، سو ان سے نکلنے کے نزدیک بھی مت ہو۔ اسی اللہ تعالیٰ اپنے اور احکام بھی لوگوں کی اصلاح کے واسطے بیان فرمایا کرتے ہیں۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ اس امید پر کہ وہ لوگ پرہیز رکھیں اور آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طور پر مت کھاؤ، اور ان کے جھوٹے مقدمہ کو حکام کے یہاں اس غرض سے رجوع مت کرو کہ اس کے ذریعے سے
من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين۔ اور اس غرض سے اس کے ذریعے سے لوگوں کے مالوں کا ایک حصہ بطریق گناہ یعنی ظلم کے کھا جاؤ، اور تم کو اپنے جھوٹ اور ظلم کا علم بھی ہو۔ آپ سے جانتوں کے حالات کی تحقیقات کرتے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ وہ چاند اعلی شناخت اوقات ہیں لوگوں کے اور حج کے لیے، اور اس میں کوئی فضیلت نہیں کہ گھروں میں ان کی پشت کی طرف سے آیا کرو۔ ہاں لیکن فضیلت یہ ہے کہ کوئی شخص حرام چیزوں سے بچے اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ اور خدا تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور امید ہے کہ تم کامیاب ہو اور بے تکلف تم لڑو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ان لوگوں کے ساتھ جو نقض عہد کر کے تمہارے ساتھ لڑنے لگیں، اور از خود حد معاہدوں سے نہ نکلو۔ واقعی اللہ تعالیٰ حد قانون شرعی سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ تعالیٰ ہم نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے۔ آپ نے قرآن پاک کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔